الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام روشنی کا سفر لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا جو عنوان ہے وہ صفت رحمت، وہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ اور ناظرین دیکھیے کہ اللہ عز و جل جہاں اس کے غضب اور جہاں وہ اس کے غضب اور جلال کا معاملہ ہے، وہاں وہ رحمان و رحیم بھی۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ اسماء حسنہ اور اللہ کی صفات کامل، یہ جو دو صفتیں ہیں وہ رحمت سے ماخوذ ہیں، اور یہ بندے کو سمجھا دی گئی ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت عام بھی ہے اور تام بھی ہے۔ پروگرام کا آغاز وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے پچھلے پروگرام میں اختتام کیا تھا۔ علامہ تحسین رضا سیفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جو اسباب ہیں اس حوالے سے آج گفتگو کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اس کے اسباب کے حوالے سے کیا رحمت، صفت رحمت کے اوپر کیا اسباب ہیں، وہ آپ اس کے اوپر اگر روشنی ڈالیں تو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، جس طرح ہم نے اس کی وسعت کی بات کی، وہ وسیع ہے، بہت ہے، لیکن اس رحمت کا وسعت کا جب عالم یہ ہے تو ہم نے اس رحمت کو حاصل کیسے کرنا ہے، اس رحمت کی برسات ہم پر کیسے ہوگی، اس کے کیا اسباب ہیں۔ بہت سارے اعمال ایسے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کیا، اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنی حدیث مبارک میں ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ اگر یہ عمل کرو، یہ تم اپنے اندر چینجز لاؤ، اپنے کردار میں، اپنے معاملات میں یہ چیزیں ایڈ کرو، تو وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک بیش بہا سبب اور ذریعہ بن سکتی ہیں۔ بلا شک۔ تو سب سے پہلی جو چیز مالک کائنات کی رحمت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ یہ ایک اطاعت کے لفظ میں پورا دین اسلام سمٹ کر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں تک، یہاں اس آیت الفاظ بڑے پیارے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ گویا اللہ نے اپنی رحمت کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ معلق کر دیا ہے۔ بے شک، بے شک۔ یہاں دیکھیں کہ رحمت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے تمہیں تابعداری، فرمانبرداری، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ اور یہ جو طریقہ ہے کہ اس کا مطلب ہے دین سارا سراپا رحمت ہے، دیکھو احکامات الہیہ سارے سراپا ہی رحمت ہی رحمت ہے۔ بے شک، بے شک۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے، اکثر لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہمیں مشکل لگتا ہے دین پر چلنا۔ بھائی لوگوں کو عجیب سی کی فیلنگس ہوتی ہیں، بھائی جب اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کہہ رہا ہے تو یہ کیسے مشکل ہے؟ آپ اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے ان کے احکامات پر چلو تو صحیح، تمہیں اتنا سکون ملے گا، قرار ملے گا، چین ملے گا، تم پر ایسی رحمت کی برسات ہوگی تم حیران ہو جاؤ۔ تو پتہ چلا دین اسلام سارا سراپا ہی رحمت ہی رحمت۔ ویسے دین اسلام ہے ہی رحمت کا نام، لیکن جو طریقے پر چلنے والے ہیں ان پر خاص رحمت برستی ہے، ان پر خاص تابعداری ہوتی ہے۔ تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ مشکلات ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کس مقام پر کھڑے ہیں۔ جتنا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں آگے چلیں گے، آسانیاں، رحمتیں، برکتیں، شفقتیں، رب کی عنایات قدم قدم پر ان کو ملتی رہے گی۔ تو ایک مالک کائنات کی رحمت کے حصول کا سبب کیا ہے؟ اطاعت الہی اور اطاعت مصطفیٰ۔ دوسری جو اہم ترین بات ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بار بار اس بات کی طرف فرمائی کہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، یعنی یہ صلہ رحمی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ جو اللہ کی مخلوق پر صلہ رحمی بیسیکلی ہوتا ہے کہ اب رحم کا مطلب ہوتا ہے، اب جو ایک بار پہلے بھی آپ نے بات کی تھی، میں چلیں آپ کو صلہ رحمی کے حوالے سے بتا دوں۔ صلہ کا مطلب ہوتا ہے سل وصلہ یصل، اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ یہ صلہ کا مطلب ہوتا ہے، یہ ایک ہوتا ہے نا ہم صلہ اپنی زبان میں کہتے ہیں، صلہ وہ ریوارڈ، ریزلٹ، وہ نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ عربی کا ورڈ ہے وصلہ یصل، ایصال اس کو کہتے ہیں، ایصال مطلوب کا جو ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ وصل جس کو کہتے ہیں، وصل
یہ وصل سے لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا، اور رحم ہے، یہ رحم نہیں ہوتا، یہ رحم وہ چیز ہے، رحم جو ہوتا ہے نا وہ یہ رحمت سے ہوتا ہے، رحم را پر زبر اور رحم کا مطلب ہوتا ہے رشتہ داری. اچھا جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. رحم بیسیکلی میں جو آپ کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ کو کہتے ہیں، جس سے ماں کے پیٹ سے جو ایک بچے آتے ہیں نا ان کے آپس میں کیا ہوتی ہے، سگے بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کا آپس میں اور رحمی تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اصل میں جو صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاپ کر کے جڑ کے پیار محبت سے رہنا. ٹھیک ہے، تو یہاں جو فرمایا الرحمون یرحمہم الرحمن، یہ اس سے مراد رشتہ دار ہیں یا غیر ہیں، اپنے ہیں پرائے ہیں، آپ کے ساتھ، آپ اللہ کی مخلوق کے اندر جو بھی آپ کے ساتھ ملتا ہے، آپ اس کے ساتھ جب رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ جب آپ اس اللہ کی مخلوق کے ساتھ جب آپ معاملہ کریں گے تو پھر وہ رحمان، اس مخلوق کا رب آپ کے اوپر بھی رحم فرمائے گا. سبحان اللہ، درست فرمایا. حدیث میں یہ پڑھا کہ من لا یرحم لا یرحم، کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش نہیں آتا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو اس کا رویہ بڑا برا ہے، دھمکانہ ہے، یا اس کے ساتھ تکبرانہ ہے، یا اللہ کی مخلوق کے دیگر بندوں کے ساتھ جو ہے وہ مس بیہیو کرتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ سختی کرتا ہے، ان کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تشدد کرتا ہے، ان کو جب وہ تکلیف دے کر ان کو پریشان کرتا ہے، تو اس طرح بلا وجہ کو اس طرح کے جو معاملات کرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اور پھر اسی کے دوسرے مقام الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ تم جو رحم کرنے والے ہیں تو وہ اللہ پر رحم کرتا ہے. اور دوسرے موقع میں ہے کہ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے. تم کرو رحم زمین والوں پر، خدا مہربان ہوگا آسمان پر. اس لیے شعر کا مفہوم ہے یہ. تو اصل میں حدیث مبارکہ میں یہ چیز دوسری ایک ریزن ہے، سبب ہے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا، کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ تم اچھے بن جاؤ، اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم کرو. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر کتنا رحم کرتا ہے. بے شک اس کو وہ بندہ بھی اچھا لگتا ہے جو اس کے بندوں کے ساتھ مہربانی کرتا ہے. تو دوسرا جو ریزن ہے وہ کیا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمت شفقت کے ساتھ پیش آنا. اس کے بعد پھر جو بہت سے ریزن ہیں، کہ ریزن جو ہم نے پہلے بھی بات کی، توبہ، استغفار کے بارے میں اللہ فرمائے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تمہیں کیا ہے کہ تم تو استغفار نہیں کرتے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہاں بھی وہی انداز ہے، اطیعوا اللہ و رسول اللہ، کرو تاکہ تم پر، یہاں پر کہ تم استغفار کیوں نہیں کرتے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو استغفار کرنا، رب سے مانگنا، بخشش مانگنا، یہ مالک کائنات کی رحمت کے نزول کا سبب ہے، ذریعہ ہے. اور پھر فرمایا تقوی، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فرمایا یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، اس کو تم فالو کرو، اور وَاتَّقُوا، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو رب کا ڈر، رب کا خوف، تقوی، پرہیزگاری، یہ مالک کائنات کی رحمت کا اہم ترین ذریعہ ہے. اور یہاں ایک ناظرین کو سب سے اہم ترین جو بات بتانا چاہتا ہوں رحمت کی، وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی ذات پر درود پاک پڑھا جائے. سبحان اللہ. حضور کی ذات پر جتنا درود پاک پڑھا جائے، سرکار نے خود فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ 10 رحمت نازل فرماتا ہے. نسائی شریف کی روایت سرکار نے کہ من صلی علی مرۃ فتح اللہ له بابا من الرحمہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے پوری رحمت کا دروازہ ہی کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. درود پاک پڑھیں، رب کی رحمتوں سے مالا مال ہوتے جائیں. بہت شکریہ، آپ نے کافی دلائل دیے اس کے اوپر، اور ہمیں کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت شارٹ ہوتا ہے، اس وجہ سے پروگرام کو یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ سلسلہ اگلے پروگرام میں شروع کرتے ہیں یہیں سے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ لائک کریں، شیئر کریں، اور سکرین پہ دیے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے تمام پروگرامز کے نوٹیفیکیشن مل سکے.